کہ ہندوستان کی مجلس اتحاد المسلمین ایک واحد جماعت ہے، اور الحمدللہ ہمارے ایک ایسے بے خوف صدر ہے جو ہمارے اوپر اٹھنے والی ہر مشکلات کا سامنا بے خوف انداز سے وقت کے حکومتوں کے سامنے کرتے ہیں، اور ہماری بات بغیر کسی ڈرے نڈر طریقے سے حکومتوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہماری بے باکی کو پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ عظیم فخر کی بات ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں جو بے زبانوں کی بے خوف آواز ہے، ہم اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں جو کمزوروں کی طاقت ہے، ہم اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں جس کی قیادت بغیر کوئی ڈر کے، بغیر کوئی تکلیف کے ہماری بات تمام ذمہ داروں کے سامنے رکھتی ہے اور ہماری قوم کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور اس وقت میں ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صدر مجلس کی طاقت بنیں، ہمارے طرف سے بھی ہمیں وہ خدمات دینے ہیں جس سے جماعت اور مضبوط ہو، ہمارے طرف سے بھی ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جماعت اور طاقتور ہو، اور صدر مجلس کا پیغام ہمیں کونے کونے تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں عزم لینا ہے، اور اس کے لیے بے شک تکلیف ہے، اس کے لیے بے شک پریشانی ہے، اس کے لیے بے شک ہمیں اقدام اٹھانا پڑے گا۔ مگر یاد رکھیے الحمدللہ میرے لیے تو یہ بات ہے کہ اگر شناخت ملی اللہ کی طرف سے تو اسباب مجلس اتحاد المسلمین اور صدر بیرسٹر سعود الدین اویسی صاحب ہے، تو اللہ جس کو جس طریقے سے جس اسباب سے عزت دیتا ہے، شناخت دیتا ہے، اس میں وقت لگانا، پسینہ بہانا اور وہاں کا پیغام کونے کونے تک پہنچانا ہماری ایمانی فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اور میں امید یہ کرتا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار، ایک سپاہی مجلس اتحاد المسلمین کے، کہ ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ بیرسٹر سعود الدین اویسی صاحب کے ہر فیصلے پر لبیک کہیں گے، اور جماعت کے پرچم کو انشاءاللہ ہم ذمہ داری اٹھاتے ہوئے ہندوستان کے ہر وہ کونے میں پہنچائیں گے جہاں بیرسٹر سعود الدین اویسی صاحب کا فیصلہ ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جماعت ہماری طاقت ہے، جماعت کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اور اس کو اور مضبوط کرنا ہے۔ میں آپ تمام کو میری جانب سے، نامپلی کے ابتدائی صدور معتمدین کی جانب سے، سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے بھی آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم جماعت کو اور مضبوط کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں جناب محترم محمد مبین صاحب رکن اسمبلی بہادرپورے سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیش پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ، جناب احمد بلالہ صاحب رکن اسمبلی، جناب ماجد حسین صاحب رکن اسمبلی، جناب کوثر محی الدین صاحب رکن اسمبلی، جناب میر ذوالفقار علی صاحب رکن اسمبلی، جناب ریاض الحسن آفندی صاحب MLC، جناب مرزا احمد بیگ صاحب MLC، یہاں پر آئے ہوئے تمام ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کے صدور معتمدین، کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، سابق اراکین بلدیہ، سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں میری جانب سے اور حلقہ اسمبلی بہادرپورے کے تمام ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کے صدور معتمدین کے ورکر کی جانب سے صدر محترم کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ہوئے تمام اراکین کا میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج جو یہاں پر عید میلاد کا اہتمام مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کیا گیا ہے، الحمدللہ برسہ برس سے اس دارالسلام کے
اندر عید میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے اور عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ وہیں پر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان کے کونے کونے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ آج جو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں، لیکن انہوں جتنی بھی تنقید کریں، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اسی طاقت کے ساتھ آج سارے ہندوستان کے کونے کونے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب وغیرہ پارلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایوان پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کے، دلتوں کے، پچھڑے ہوئے طبقات کی ایک آواز ہے، جس طریقے سے انہوں حکومت کے حکمرانوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں، اپنی بات کو ایوان پارلیمنٹ میں رکھتے ہیں۔ آج ہم کو جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا جو بھی حکم ہوگا اس کے اوپر آپ کو اور ہم کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہاں پر 29 رمضان کے دن ایک ہیلپ لائن کو یہاں پر افتتاح کیا ہے جو SIR کے تعلق سے۔ تو میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہم حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے تمام صدور معتمدین، سابق اراکین بلدیہ مل کر SIR کے کام کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہمارا ووٹر لسٹ کے اندر نام رہیں اور نہ ہمارا ووٹر لسٹ سے نام نکلے۔ تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم گھر گھر جا کر عوام سے ملیں، اور ان کا جو بھی ہمارے یہاں سے صدر محترم نے ایک ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کروایا ہے، اس ایپ کے ذریعے ہم کو 2002 کی ووٹر لسٹ سے ہم کو جوڑنا ہے اور 2025 کی ووٹر لسٹ کے ساتھ میں۔ تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ہتھیار ہے ووٹ، اس ووٹ کے ووٹر لسٹ کے اندر ہم کو ووٹر لسٹ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اور ہم مل کر کام کریں گے۔ تو پھر میں ایک بار یہاں پر آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اب میں جناب محترم کوثر معین الدین صاحب رکن اسمبلی حلقہ کاروان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائش پر تشریف فرما صدر محترم الحاج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن اسمبلی ملک پیٹ جناب احمد بن بلالہ صاحب، جناب جعفر حسین میرا صاحب، جناب میر ذوالفقار علی صاحب، جناب محمد مبین صاحب، جناب ماجد حسین صاحب، جناب ریاض الحسن افندی صاحب، جناب مرزا بیگ صاحب MLC، یہاں پر آئے ہوئے تمام محبان مجلس، ذمہ داران مجلس و سابقہ کارپوریٹرز، اور آج کا یہاں پر جو پروگرام رکھا گیا، ہر سال کی طرح اس بار بھی عید میلاد کے پروگرام پر عید الفطر، اور خاص طور سے میرے حلقہ کاروان جماعت کے تمام محبان ذمہ دار، ابتدائی کے ذمہ دار، اور میرے حلقہ کاروان کی تمام ووٹر کی جانب سے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور خاص طور سے میں آپ تمام سے، میرے خاص حلقہ کاروان کے جو ذمہ دار ہے، چاہے وہ ابتدائی کے ہو یا محبان مجلس ہو، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی، میری پردہ نشین میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے 2-3 دن کے اندر SIR کا کام چالو ہو، اور جس کے اندر آپ کے ہر مکان کے میری جماعت کے ذمہ دار آئیں گے، اور وہ BLOs کے ساتھ میں آ کر SIR کے آپ کی ووٹر لسٹ، جیسا کہ 2002 سے لے کر 2025 تک
ان تمام ووٹر لسٹ کے اندر آپ کے نام کو درج کیا جائے گا، اس شہر کے اندر درج کیا جائے گا۔ اور رہا سوال، اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو یہاں پر ہمارے سید مشتاق احمد صاحب کے سیکرٹری صاحب ہے، یا نہیں تو ہم بھی، جیسا کہ حلقہ کاروان کے اندر 4 یا 5 جگہ پر افتتاحی کے ذمہ داروں کے علاوہ، جیسا کہ گولکنڈے کے اندر ہو یا مغل نگر یا کاروان یا ٹولی چکی یا محمد علین یا حکیم پیٹ کے پاس بھی ہمارے جماعت کے ذمہ دار رہیں گے اور وہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ مگر رہا سوال، اس شہر کے علاوہ بھی آنے والے دنوں میں سینسس کا بھی کام چالو ہونے والا ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کی جماعت، میری جماعت اور اس جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب نے، آپ تمام دیکھتے ہوں گے ہندوستان اور ہندوستان کے ہر گوشے گوشے کے اندر وہ آپ کی جماعت، میری جماعت کا پرچم ہر جگہ پر لہرایا جا رہا ہے۔ مگر میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہر وقت منافق رہتے ہیں، منافقوں کی بات کو آپ بازو رکھتے ہوئے وہ آپ کی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ جماعت کا ہر فرض ہو، جماعت کا ہر سپاہی یہ محسوس کرے کہ میں جماعت کا ایک سپاہی ہوں اور جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جب بھی آپ کو آپ کی جماعت، میری جماعت کے صدر محترم جب بھی آپ کو آواز دیں گے، لبیک کہہ کر آگے بڑھ کر صدر محترم کے بات کو، حکم کو مان کر صدر محترم جو بھی آپ کو بتائیں گے اس کام کے اندر آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ میں پھر ایک مرتبہ خاص طور سے میرے حلقہ کاروان کے تمام مجلس کے ذمہ داروں کی جانب سے، معیبان مجلس کی جانب سے عید الفطر، عید میلاد کے موقع پر صدر محترم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ میری پردہ نشین میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس شہر کے موقع پر آپ کی جماعت، میری جماعت کے افتتاحی کے ذمہ دار آئیں گے اور ان کا تعاون کیجیے۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام کو، میرے حلقہ کاروان کے تمام ووٹرز کو مبارکباد دیتا ہوں، یہاں پر آئے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اب میں محترم جناب جعفر حسین میرا صاحب معزز رکن اسمبلی یاقوت پورے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس عید میلاد کے اندر نگران اجلاس نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و ممبر آف پارلیمنٹ جناب محمد مبین صاحب MLA، جناب کوثر محی الدین صاحب MLA، جناب میر ذوالفقار علی صاحب MLA، جناب محمد ماجد حسین صاحب MLA، اور جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب MLA، جناب ریاض الحسن افندی صاحب MLC، جناب مرزا رحمت بیگ صاحب MLC، اور آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے عید میلاد کے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین اور جتنے بھی محبان مجلس یہاں پر تشریف لائے ہیں عید میلاد کے موقع پر، میں آپ تمام کو الحمدللہ میری جانب سے، میرے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام صدر معتمدین ذمہ داروں کے جانب سے نہ صرف نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو عید الفطر کی مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، بلکہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں دارالسلام کے اس ڈائز سے۔ جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، یہ جو سلسلہ ہے جب سے مجلس اتحاد المسلمین کا آغاز ہوا ہے، محترم فخر ملت جناب عبدالواحد اویسی صاحب نے یہ سلسلہ چالو کیا تھا، اس کے بعد سالار ملت جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے یہ سلسلے کو رکھا، اور آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب
عید کے اس پرخلوص موقع کے اوپر آپ سے ہم سے نہ صرف ملاقات کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے عید کی جو مبارکبادی پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے۔ چونکہ آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے نہ صرف ذمہ دار ہیں بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ کے بنا مجلس اتحاد المسلمین کچھ نہیں ہے، آپ کا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے جب کبھی بھی کوئی بھی موقع رہتا ہے تو نقیب ملت کی آواز کے اوپر آپ لوگ آگے بڑھ کے آتے ہیں، اور حبیب ملت خاص طور سے جناب اکبر الدین اویسی صاحب خاص طور سے جب کبھی بھی کہتے ہیں تو آپ لوگ آتے ہیں۔ میں ایسے موقع پہ خاص طور سے، یہ پہلا موقع ہے عید میلاد کا، میرے بھائی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس کے علاوہ آپ تمام کو یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ نے رمضان کے مہینے میں نہ صرف روزے رہے ہیں بلکہ نمازیں پڑھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، تہجد پڑھے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو قبول فرمائے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ جناب مبین صاحب اور جناب کوثر محی الدین صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے، ہاں اب آنے والا جو ٹائم ہے آپ کے ہمارے لیے بہت ذمہ داری کا ٹائم ہے۔ آج لوگ پینک ہو رہے ہیں کہ SIR کیسے ہوگا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے 2 دن پہلے نقیب ملت نے خاص طور سے صحیح انداز میں آپ کو بتایا ہے، بلکہ دارالسلام میں ایک ہیلپ لائن سینٹر ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کانسٹنسی کے اندر ہیلپ لائن سینٹر یا آپ کی رہبری کرنے کے لیے کاؤنٹر ڈالے جائیں گے۔ SIR میں آپ کو حصہ لینا ضروری ہے اور آپ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ SIR کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ ہم ووٹر ہیں اور ہندوستان کے شہری ہیں، ہم کو کوئی یہاں سے نہیں ہٹا سکتا۔ SIR تو آپ کے ہمارے لیے ایک ریویژن ہے، اس ریویژن کے اندر آپ کو اپنا نام لکھانا ہے۔ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار آپ کنے آئیں گے اور آپ کو پورا نہ صرف تعاون کریں گے بلکہ SIR میں نام لکھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں، چونکہ مجلس اتحاد المسلمین ایک واحد ایسی سیاسی جماعت ہے، جب کبھی بھی کوئی بھی موقع رہتا ہے آپ کے درمیان میں آتی ہے اور آپ کو ہمیشہ گائیڈ کرتی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کے اسکیمز ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو۔ مجلس ہمیشہ نقیب ملت اور حبیب ملت کی نگرانی کے اندر کام کرتی ہے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکبادی دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، SIR جو آ رہا ہے اس سے گھبرائیے مت۔ انشاءاللہ تعالی SIR آپ کے ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ نہیں تو ور ہمیشہ ایسا ہوتا تھا ووٹر لسٹ کے اندر آپ لوگ کے نام کاٹ دیے جاتے تھے، مگر انشاءاللہ تعالی اب کے 100% ووٹر لسٹ کے اندر آپ کا نام رہے گا، اور SIR کے اندر انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ اگر کوئی محنت کر کے SIR کا کام کریں گے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیاں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب جناب محترم میر ذوالفقار علی صاحب معزز رکن اسمبلی حلقے چار مینار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب MP و صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین، علی جناب احمد بلالہ صاحب MLA، علی جناب جعفر حسین صاحب MLA، علی جناب ماجد حسین صاحب MLA، علی جناب کوثر محی الدین صاحب MLA، علی جناب محمد مبین صاحب MLA، علی جناب ریاض الحسن آفندی صاحب MLC، علی جناب مرزا احمد بیگ صاحب MLC، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین، محبان مجلس اور سابق رکن بلدیہ۔ آج ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عید الفطر کی عید میلاد کی دعوت کا اہتمام عمل میں آیا ہے۔ میں آپ تمام کو اپنی جانب سے اور حلقہ اسمبلی چار مینار کے صدر معتمدین کی جانب سے، محبان مجلس کی جانب سے، میں بالخصوص محترم نقیب ملت الحاج بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین MP کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے
پھر سے ایک چیلنج ہے جس کے لیے ہم کو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی اس طرح کے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آئے، کبھی سالار ملت کی صدارت میں، کبھی فخر ملت کی صدارت میں، اور آج ہم نقیب ملت کی صدارت میں اور حبیب ملت کی نگرانی میں ہمیں چیلنجوں کو قبول کر رہے ہیں۔ جو SIR کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے میرے پیش رو مقرر نے رکھا، اس کے لیے ہم کو کسی قسم کی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین پہلے سے ہی وہ کام کر کے رکھی ہے کہ آج عوام کے درمیان میں آپ کو اور ہم کو تمام مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیوں کو جانا ہے اور جا کے ان کو بتانا ہے جب SIR کے لیے لوگ آئیں گے تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ آپ تمام کو بتایا جائے گا، آپ تمام کو ایپ دیے جائیں گے، اور جو فارم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دیا جائے گا، گھروں پر جا کر آپ کو فارم بھرنا ہے، اور جو گھر میں جو خواتین ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، ان کو فارم دینا ہے۔ جب کبھی SIR کے لیے لوگ آئیں گے، جب ہم اس کو فارم ان کو دے دیں گے، پہلے سے ہم تیاری کر کے رکھیں گے تو آسانی سے ہمارے نام آ جائیں گے، کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی احیا سے لے کر آج تک مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی وجہ سے مخالفت ہوتی آئی ہے۔ مخالفین اس وقت سے ہے اور آج بھی ہے، ان کا کام صرف مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت کرنا ہے۔ کوئی کام نہیں کرتے، پہلے بیٹھ کر گھروں میں اخباروں میں ڈالتے تھے، مخالفت کرتے تھے، ایک پریس نوٹ جاری کر دیتے تھے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف، اور آج بیٹھ کر یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنے ریلز بنا کر عوام میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن عوام یہ جانتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا جماعت ہے، کون سی جماعت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین وہ جماعت ہے جس نے مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار کو حاصل کیا۔ آج ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا مرکز سیاسی اگر بنا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین، اگر کوئی جماعت ہے تو مجلس اتحاد المسلمین، اور آپ اس کے صدر کہ مسلمانوں کے جو قائد ہیں تو نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہمارے قائد ہیں۔ ہم کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کے سپاہی ہیں۔ جس طرح سے ماجد حسین صاحب نے کہا ہماری شناخت اگر ہے مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے۔ آج ہم کو لوگ جانتے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہم کو اس جماعت کے لیے جس طرح سے کام کرتے تھے اسی طرح سے کام کرنا ہے۔ ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کے تمام میں یہ بات کہتا ہوں، جس طرح سے مجلس کے سابق ارکان مجلس جتنے لوگ تھے، مجلس کے جو محبان مجلس تھے، ایک جذبہ تھا ہمیں ملت کا، ایک جذبہ تھا کام کرنے کا۔ آپ میں بھی جذبہ پیدا کرنا ہے، اسی جذبے سے ہم کو کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک نام ہم لکھائیں گے۔ آج SIR کا کام ہونے دو، ووٹر لسٹ میں ایک ایک نام ہمارا لکھے گا، ہم انشاءاللہ صدر محترم کے حکم پر ہم لبیک کہیں گے۔ پھر سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ، خدا حافظ۔ اب میں محترم احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب موزن رکن سینی ملک پر سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہ نشین پہ تشریف فرما عزت مآب علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، جناب مبین صاحب، جناب کوثر صاحب، جناب ذوالفقار صاحب، جناب میراث صاحب، ماجد حسین صاحب، میرے ساتھی MLA جناب ریاض الحسن افندی صاحب، مرزا رحمت بیگ صاحب، اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، صدر معتمدین، تمام ذمہ داران مجلس اتحاد المسلمین، آج میں تمام ملک پیٹ کی عوام سے اور عامت المسلمین کی جانب سے صدر مجلس کی خدمت میں عید مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ امید یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو اس عید کی برکتوں سے آنے والے دنوں میں ہم کو اور نوازے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے سے ہم سب لوگ بے چین ہیں، صدر مجلس بے چین ہے کہ SIR کی وجہ سے SIR کا کام کرنا ہے، میں انشاءاللہ صدر مجلس کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف سرگرم کارکن، ابتدائی صدر مجلس، یہ صدر معتمدین، ہم تمام MLAs
ڈور ٹو ڈور جا کر سیر کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. عوام کے ساتھ، ہمارے ورکر کے ساتھ ہم کھاندے کو کھاندہ ملا کر ہم خود آپ اراکین اسمبلی ہر گھر کے اوپر جا کر یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کا نام مس نہ ہو. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ CA/NRC کے اندر ہم کو لاگو کریں گے اور ہمارا نام ووٹر لسٹ میں رہنا ہماری شہریت، ہماری ہندوستانی، ہماری وطنی ہونے کے سب سے بڑا ثبوت ہے. تو ہم اس کو دلچسپی کے ساتھ ہم اس کو کام کرائیں تاکہ ہم ہمارے تمام افراد خاندان کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو اس کی اہمیت کو سمجھیے اور انشاءاللہ ہم تمام MLAs، تمام سابقہ کارپوریٹرز ہو یا MLCs ہو، ہم خود ہمارے ایک ایک ورکر کے ساتھ، ایک ایک ابتدائی کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے. میں پھر ایک بار آپ تمام کی اور ہماری جانب سے صدر مجلس کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. بلا کسی تاخیر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلیج بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین، معزز اراکین، مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین اسمبلی و معزز اراکین قانون ساز کونسل، محبان مجلس اتحاد المسلمین، میں آپ تمام کو عید الفطر کی عید کی مبارکباد دیتا ہوں. اور جن حضرات نے، جن خوش قسمت حضرات نے ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے اس ماہ مبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کی، مسجدوں کو آباد رکھا، خیرات اور صدقات ہم نے ادا کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، زکوٰۃ بھی ہم لوگ نکال رہے ہیں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین کے ایک رکن کے، اراکین کے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک بہترین مثال عوام الناس کے سامنے پیش کریں اور آنے والے اس 11 مہینے میں بھی ہم اپنی دینی وابستگی کو اور مضبوط کریں اور اپنی عبادت گاہوں کو آباد رکھیں. اور جس طریقے سے ہم نے غریب اور بھوکے اور مسکین حضرات کی ہم نے مدد کرنے کی کوشش کی، ہمارا رویہ، ہماری کوششیں آنے والے سال کے 11 مہینے میں اسی طریقے سے ہم کو تمام غریب لوگوں کی بلا لحاظ مذہب و ملت ان کی خدمت اور ان کی مدد کرنا یہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے. صرف ہم رمضان کی حد تک اپنے محبت اور کردار کے ذریعے جو ہم نے دنیا اور اللہ کے سامنے ہم نے جو محنتیں کی، اس کو آنے والے سال کے 11 مہینے میں ہم بھی اس کو جاری اور ساری رکھیں. دوسری اہم بات جس کا ذکر ابھی مجلس کے معزز اراکین اسمبلی نے کیا کہ اپریل کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا تلنگانہ ریاست میں SIR کے کام کا آغاز کرے گی. الحمدللہ مرکزی دفتر دارالسلام میں یہاں پر ایک کاؤنٹر کھولا گیا جس میں تلنگانہ کے پورے اسمبلی کے حلقہ جات کی ووٹر لسٹ موجود ہے اور SIR ہوگا 2002 کی ووٹر لسٹ کی بنیاد پر. جس کسی کا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں ہے اور ان کا نام 2024 کے پارلیمنٹ کے ووٹر لسٹ میں موجود ہے تو اس سے ان کے نام کی شمولیت نئے ووٹر لسٹ میں آسانی سے ہو جائے گی. اور اگر کسی بنا پر کسی کا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو پھر ان کو اپنا برتھ سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا
اور جس کی پیدائش جو تاریخ دی گئی ہے اس کے بعد اگر ہے تو پھر ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ اور جو 10 دستاویزات الیکشن کمیشن نے بتائے ہیں اور اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ جس کی پیدائش دسمبر 2004 کے بعد ہوئی ہے تو ان کو اپنا ڈیٹ آف برتھ یا اپنا ڈاکومنٹ اور اپنے دونوں ماں باپ کا ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے، ذرا ٹیکنیکل ضرور ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ مل کر اس میں نمائندگی بھی کریں گے، عوام کو سمجھائیں گے بھی، اور اسمبلی حلقہ جات میں جہاں مجلس کے MLAs ہیں ان تمام کو وہاں کے صدر معتمدین کے ساتھ ان کے فون میں اس ایپ کو ڈال کر دیا جائے گا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے جو بوتھ کی ابتدائی ہے وہ اپنے بوتھ میں جتنے ووٹر لسٹ میں جن حضرات کا نام ہے ان کے گھر کو جائیے اور اس ایپ میں دیکھ کر آپ خود ان کو لکھ کر دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا نام میپنگ ہوا ہے، اور اگر کسی کا نہیں ہوا ہے تو ہم ان کی رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں ان کو دستاویزات دلانے کے لیے، کیونکہ تلنگانہ کی حکومت نے اپنی حکومت بننے کے 2 سال وہ مکمل ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے ایک 100 دن کا پروگرام دیا ہے۔ میں اس میں بھی آپ کو یہ آواز دو بھائی بڑھاؤ مت، اس میں بھی ہم آپ کو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 10th کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ می سیوا میں جا کر ایک چالان آپ بھر دیں گے تو می سیوا سے آپ کو وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ 15 یا 20 سال پرانے جتنے لوگ SSC میں کامیاب ہوئے تھے ان کا سرٹیفکیٹ ہے، انٹر کا ہے، گریجویشن کا ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اور جو بیکورڈ کلاس کیٹیگری میں آتے ہیں، مانے ان تمام 4 یا 5 طبقات کو چھوڑ کر، تو ان کو بھی سرٹیفکیٹ ملنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ می سیوا سے رابطہ کریے، اور ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ می سیوا سینٹرز کا آغاز مختلف مقامات پر کیا جائے گا۔ تو کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ کسی کا بھی نام نہ چھوٹے، جو جینیون نام ہے، اور ہماری کامیابی یہی ہوگی کہ ہم ان تمام ووٹرز کا نام SIR میں شامل کروائیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اگر ہم غفلت برتیں گے تو پھر کل کے دن اگر حکومت NPR NRC کرنے کا ارادہ کرے گی تو پھر اس میں ہم کو کہیں تکلیف و پریشانی نہ ہو جائے۔ اور ویسے بھی مئی کے مہینے میں سپریم کورٹ جو انہوں نے گائیڈ لائن دیا ہے، جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ فائنل ہیئرنگ کرے گا CAA کے پٹیشن میں، جس میں خود اس میں ایک پٹیشنر ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم کو ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور میری گزارش ہے کہ تمام MLAs سابقہ اراکین بلدیہ بھی زمین پر رہیں۔ یہ نہیں کہ ہم سے بول دیے، میں آپ کو بول دیا آپ دیکھ لو، بلکہ ہم اگر پورے ہم لوگ اجتماعی طور پر محنت کریں گے، جس طریقے سے ہم الیکشن میں محنت کرتے ہیں، پیدل دورے کر کر عوام سے رابطہ کر کے، تو ہم کو اسی طریقے سے اگر ہم محنت کریں گے تو ایک تو ہمارے ابتدائی کے صدر معتمد اراکین میں ان کے حوصلے بلند رہیں گے، ان کو بھی خوشی ہوگی اور ان کو فکر بھی ہوگی کہ ہمارے پیچھے کوئی ذمہ دار محنت کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلدیہ کا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، ملکاج گیری کا میونسپل کارپوریشن، اور تیسرا سیور آباد میونسپل کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، تو اس کے بھی انتخابات اس سال میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام ان تینوں میونسپل کارپوریشن میں ہم لوگ متحرک رہیں، اپنی ابتدائیوں کو مضبوط کریں، رکن سازی کریں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ انشاءاللہ تعالی اراکین بلدیہ مجلس اتحاد کے منتخب ہو کر آئیں، اور ہم اپنا میئر انشاءاللہ یہاں پر بنانے کی پوری کوشش کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اذان کے لیے رک چکے ہیں تو میں اپنی بات کو جاری رکھوں گا۔
چوتھی بات یہ ہے کہ اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہمایون کبیر صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ایک الائنس کرے گی اور مجلس کے امیدوار اس الائنس کا حصہ بن کر ہم مغربی بنگال کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا جائے، ہماری آواز کو مضبوط کیا جائے، ہمارے نمائندے ملک کے کونے کونے میں کامیاب ہو کر بے باک طریقے سے ایوان اسمبلی میں غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں پچھلے 15 سال سے وہاں پر 3 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی اور تعجب ہوگا کہ قریب 30% وہاں پر مسلم اقلیت کی آبادی ہے اور 5 لاکھ کے قریب بیکورڈ کلاس کے سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیا گیا، جس میں زیادہ تر مسلمانوں کے بیکورڈ کلاس سرٹیفکیٹ ہیں۔ بہت سے ناانصافیوں کی کہانیاں اور داستانیں بھی ہیں جو یہ لوگ صرف سیکولرزم کے نام پر ووٹ تو حاصل کرتے ہیں، مگر جہاں پر مجلس حصہ داری کی بات کرتی ہے، جہاں پر مجلس شراکت داری جمہوریت کی جو بات ہمارے بزرگوں نے کی تھی اس کو عمل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی کیونکہ یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا ایک عید میلاد کی تقریب ہے، میں یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی اس بات کو رکھوں۔ اور شاید بہت سے لوگ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ مالدہ میں جب پنچایت کا الیکشن ہوا تھا اس مالدہ میں مجلس کو 60,000 ووٹ ملے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مجلس وہاں پر محنت نہیں کر رہی ہے، پچھلے بار بھی ہم لوگ 5 یا 6 سیٹ پر الیکشن لڑے تھے۔ ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ انہی سیٹوں پر یا جہاں پر بھی بات چیت ہوگی ان سے اس کو طے کر کے اپریل 23 اور 26 کو 2 مرحلے میں وہاں پر الیکشن ہے، تو یہ ہماری کوشش ہوگی۔ اور آپ اللہ سے دعا بھی کریے کہ ہم لوگ اپنی اس کوشش میں اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے اور مغربی بنگال کے اسمبلی میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کامیاب اور کامران ہو کر جائیں۔ تو میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ SIR اور آنے والے بلدی انتخابات کے سلسلے میں ہم تمام کو متحرک رہنے کی ضرورت ہے اور صحیح طریقے سے ہم کو کام کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ تمام لوگوں کو بتایا جائے گا، مگر سب سے اہم کام ہمارے سامنے یہ ہے کہ SIR کا ہے۔ آپ دیکھ رہے مغربی بنگال میں حکومت ہے وہاں پر TMC کی، اور ابھی بھی 50 سے 55 لاکھ لوگوں کے نام ان کا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ملے گا یا نہیں ملے گا اس الیکشن میں۔ اب یہ تماشے وہاں پر ہو رہے ہیں، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھیں۔ 5 لاکھ جو OBC سرٹیفکیٹ تھے ان کو کینسل کر دیا گیا۔ دوسری طرف مرکزی حکومت کے تحت جو قومی بیکورڈ کلاس کمیشن ہے انہوں نے بھی مرکزی حکومت کو ایک لیٹر لکھ کر دیا کہ 30 یا 32 مسلمانوں کی جو برادریاں ہیں جن کو سینٹرل OBC لسٹ میں شامل کیا گیا ان کو بھی نکال دیا جائے۔ تو یعنی ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مسلمان سماجی اقتصادی طور پر پسماندہ ہے اس کو اس کا حق نہ ملے۔ تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم کو اور آپ کو مل کر اس پر کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو گیس کی قلت ہے یہ بڑھنے والی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کمرشل لوگوں کے لیے گیس کا سلنڈر ملنا ایک ایسا دکھ رہا ہے کہ کمرشل لوگوں کو سلنڈر ملنا تو ایک خزانہ ملنے کے برابر ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم میرے کو لگتا ہے کہ 2029 تک دنیا کے پورے ملکوں کا دورہ کر چکے ہوں گے، کوئی نہیں بچا اب تک، جہاں دیکھو آپ چلے گئے۔ اب یہ 11 سال میں آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو، مانے اگر کبھی قلت ہوئی تو وہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا جو کروڈ آئل کا
जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है, एक विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पडूर में है, वहाँ पे सिर्फ 9 से 10 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है। और एलपीजी और एलएनजी के लिए कोई नहीं है मैकेनिज़्म, कोई मैकेनिज़्म नहीं है। यानी एलपीजी और एलएनजी का कोई वहाँ पर मैकेनिज़्म नहीं है। आईईए बोलता है कि कम से कम 90 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व होना चाहिए। अगर आप ओएमसी कंपनीज़ को मिला लिए तो कुछ 70 या 75 दिन होते हैं, तो 11 साल से इन्हों क्या कर रहे नहीं मालूम। ख़ुद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि फ़ेज़ 2 जो है एसपीआर का चांदी खोल और पडूर में 2021 में मंजूर हुआ था, और ये पूरे के पूरे काम शुरू नहीं हुए। अब आप जानकर हैरत करेंगे कि भारत का जो एनर्जी डिमांड है 22 मिलियन बैरल ऑयल हर दिन 2024 में हम इस्तेमाल करते थे। कितना? 22 मिलियन बैरल ऑयल। अब वो बढ़ के 2050 में बढ़कर 43.6 मिलियन हो जाएगा। अब आप बताइए, अगर इतना डिमांड होगा और हमारे पास रिज़र्व ही नहीं है रखने के लिए, ना हम नई जगह बना रहे हैं, तो कहाँ पर कैसे उस डिमांड को हम पूरा कर सकेंगे? और ये बीजेपी की, मोदी की हुकूमत 11 साल 12 साल से है। आप कहाँ से गैस खरीद रहे? सऊदी अरब, क़तर, यूएई, कुवैत, ये सबसे ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट यहाँ से होता। और कहाँ से आता? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान बोल दिया कि जो हमारे साथ है उनको उनकी कश्ती, नहीं तो दूसरे जाओ। आप दूसरे ममालिक से क्यों नहीं करें भाई? आप सारी दुनिया जानती कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कभी भी वहाँ पर कुछ हो सकता है, और आप तो विश्व गुरु बनना चाह रहे। आप बोल रहे मैं वही देख लिया, मैं वो देख लिया। 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो मैंने उन्हें वही बोल दिया कि मैं ऐसा पैदा हुआ था, वैसा नहीं पैदा। अरे भाई, आप कुछ भी होंगे। 11 साल से मालूम कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बड़ा ख़तरनाक इलाक़ा है, मगर आप अब जब परेशानी बढ़ गई, अब जब गैस की कमर्शियल सिलेंडर बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने अब क्या कर रहे हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे से हम लाएंगे। मुसीबत आए तो आप जाएंगे। 11 साल से क्यों नहीं डाइवर्सिफाई किया? और क्या गारंटी है कि ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे हमको देंगे? अब हम क्राइसिस में हैं। फिर ये बोलते हैं कि उज्ज्वला गैस का स्कीम है, 10 करोड़ लोगों को हम देते, उसमें कई लोग रिफ़िल भी नहीं करा रहे, उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ऊपर से इज़राइल जो है ईरान के साउथ परास गैस फील्ड पे 18 मार्च को बम डाला, और ईरान पलटा के क़तर के रास लफ़ान पे मार दिया। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि पड़ोसियों की 2 बौली है। एक बौली है, एक घर क्या करता, इस बौली से पानी लेता, उसी बौली से बोलता मेरा है। दूसरा घर क्या बोलता है, मेरी बौली में से पानी लेता हूँ, मगर कनेक्टेड है बौली, समझे। मिसाल के तौर पे इन्हों क्या करे, वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू आकर ईरान के जो साउथ परास गैस फील्ड पे बम मार दिया। इन्हों क्या करे, ईरान अच्छा मेरा नुकसान होता मैं तेरा करता हूँ, क़तर पे मार दिया। हमारा क्या हाल हो गया? ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम हुआ। उन्हें जाके मार दिया नेतन्याहू, हमारे वजीर आज़म जाके गले लपट रहे उसको। हम किधर ठहरेंगे हम? अब क्या हो रहा है कि अब ये जो क़तर पे जो हमला हुआ, क़तर के रास लफ़ान पर, उसके हमले में 17% उनका एलएनजी एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया। 14 प्रोडक्शन यूनिट थे, 2 बर्बाद हो गए, और अब रिपेयर भी कराएंगे तो उसको नहीं मालूम, हो सकता 6 महीने से 1 साल लगेंगे। और हम लोग 90% अपना एलपीजी
47% LNG قطر سے منگاتے ہیں. کتنا 90% LPG اور 47% LNG قطر سے منگاتے. اب راس لفان پہ حملہ ہوا تو کم سے کم 20% ہم تو ویسے 60% امپورٹ کرتے LNG گیس, اب اس میں 20% کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ LNG, گیل, گجرات اسٹیٹ پیٹرولیم, پیٹرونیٹ, ان سب کا کیا ہوگا؟ تو یہ راس لفان پہ جو حملہ ہوا, یہ اس کا نقصان تو بھارت کو اٹھانا پڑے گا. اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, خالی میٹنگیں کر رہے آپ. ایسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ ہم قانون لاگو کر دیے, ہم وہ کر دیے, ہم ایسا کر دیے, یعنی دکھانے کو عوام کو بڑے بڑے مصروف ہے, کچھ ہو رہا نہیں. وہاں پر راس لفان پہ حملہ ہوا, اس کے بعد وزیر اعظم ایران کے صدر کو فون کرے, ہمارے فارن منسٹر وہاں کے ایران کے فارن منسٹر سے بات کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ان کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس دن حملہ ہوگا ایران پہ, ایران پلٹا کے حملہ کریں گا. ہم کبھی بھی کسی کی ایک طرفہ ہماری فارن پالیسی نہیں تھی, ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلتے تھے. 1 کروڑ بھارت کے لوگ گلف کنٹریز عرب ممالک میں کام کرتے ہیں, 9-10 ہزار ایران میں ہیں, مگر دوسرے جو 90 لاکھ کے اوپر یہ عرب ممالک میں ہے, فارن ایکسچینج بھی جاتے. اب جب وہاں پر جب کبھی نہ کبھی جنگ تو ختم ہوگی, وہ ٹرمپ تو دنیا کا سب سے ناخلق, نالائق, پاگل قسم کا آدمی ہے, اس کے ساتھ وہ جہنم کا کتا نیتنیاہو ہے. یہ لوگ سب برباد کرنا چاہ رہے, اور آپ یاد رکھیے اس کا سب سے بڑا نقصان بھارت کو ہونے والا ہے. وہ اگر خدا نہ خواستہ جب جنگ بند ہوگی وہاں کے ممالک بولیں گے نہیں بھائی ہمارے پہ بہت خرچہ ہو گیا. اب بول رہے کہ جو راس لفان پہ قطر پہ جو گیس کی فیلڈ پر حملہ ہوا, اس کو بنانے کے لیے کم سے کم 25 سے 30 بلین ڈالر لگیں گے. اب بتائیے, وہ ٹھیک ہے وہ ملک دولت مند ہو گئے, مگر غریب جو کام کر رہا اس کا کیا ہوگا؟ میرے کو 2 دن پہلے ایک صاحب نظام آباد کے واٹس ایپ پہ بات کرے, صاحب میرا بھائی سمندر میں کشتی میں پھنسا ہوا ہے جہاں پہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے, اس کے ساتھ 7-8 لوگ ہیں. صاحب پینے کو پانی نہیں ہے. آپ کبھی سوچے سمندر میں پانی نہیں پی سکتے آپ, کھانے کو کچھ نہیں ہے, کشتی پہ پھنسے ہوئے وہ لوگ. اور ان کے رشتہ داروں کا, گھر والوں کی فکر اور پریشانی فطری ہے وہ, مگر ہم سوچے نہیں پوری بات یہ. اور یہ RSS بی جے والے نہیں ہم کو سب معلوم, ہم تو وہ بند کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. یہ ارے تم یہ تو دکھ رہا تھا یہ ہونے والا ہے. اب اللہ کو معلوم کیا کیا ہونے والا ہے وہاں پر. اور اسرائیل یہی چاہتا ہے, نیتنیاہو ایک ظالم اور ایک دم خبیث قسم کا آدمی ہے. مجھے خوف ہے, ڈر ہے کہ اگر کہیں وہ نیوکلیئر بم نہ استعمال کر لے, کیا ہوگا پھر اس کے بعد؟ مسجد اقصی, بیت المقدس, یہ زائنسٹ لوگ پسند نہیں کرتے. کل 2 دن پہلے نیوز آئی کہ 100 میٹر کے فاصلے پر مسجد اقصی کے ایک میزائل گرا, وہاں پر کس کا گرا اللہ کو معلوم. تو یہ چیزیں ہیں جس پر ہم کو اور آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں, کیونکہ میڈیا جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. 2 کشتیاں نکالے, میڈیا پورا باجا 2 کشتیاں آگے. آپ کو معلوم 2 کشتیوں میں کتنی گیس تھی؟ 1.5 دن کی گیس تھی خالی 1.5 دن کی گیس. اور انہوں اپنا گیس نکال رہے ٹی وی پہ بیٹھ کے, او ایسا کر دیے پپا جی ہمارے. ارے 1.5 دن کی گیس ہے وہ, 60% امپورٹ ہوتے کرتے ہم گیس. اور ہو گیا 2 نکلے 3 نکلے. ارے 2 نکلے 3 نکلے. اچھا آپ کو معلوم MRI میں ہیلیم ایک چیز آتی, اس کو ڈالنا پڑتا ہے, MRI چلتا ہی نہیں اس کے بغیر. اب غائب, کتنے MRI کب تک چلتے نہیں معلوم. ہیلیم کی ضرورت ہے, ان کو معلوم ہی نہیں MRI میں کیسا ہوتا, یوریا کیسے بنتا, کسان کیا کریں گا بولو آپ, وہ بھی پیٹرول سے بنتا. یہ جو فیکٹریوں میں الگ قسم کا تیل ڈالتے مشین کے لیے, وہ بھی آئل سے بنتا. سیرامک ٹائلز گجرات میں بند ہو رہے فیکٹریاں پورے, فکر ہی نہیں ان کو. نہیں کچھ نہیں ہوتا, ہم دیکھ لیتے. کہاں دیکھ لیتے بابو,
ایک ویڈیو آیا، دیکھو آپ، سورت میں سووں کی تعداد میں لیبر جو ہے واپس جا رہے، کیا بولتے ہو، کام نہیں ہے، واپس جا رہے، ہم اپنے اپنے ریاستوں کو واپس جا رہے. تو ان کو فکر ہی نہیں ہے. سالار بولتے تھے کہ مجلس کی خصوصیت یہ ہے کہ مجلس ہواؤں کا رخ دیکھ کر، ہواؤں کو سونگھ کر بولتی بارش ہونے والی ہے. یا ہمارے وزیر اعظم، ان کی حکومت کا یہ حال ہے کہ بارش ہو کے سیلاب آ رہا ہے، چھتری کھولو چھتری کھولو بول رہے ہو، رین کوٹ پہن لو، آپ ڈوب جائیں گے. ارے تو دکھ رہا تھا ہونے والا ہے. آپ جانا ہی نہیں تھا اسرائیل، کیوں گئے آپ کے جانے کے 2 دن کے بعد انہیں بدماشی حملہ کو شروع کر دیا انہیں، اور دنیا کو یہ دکھایا کہ میں 70,000 فلسطینیوں کو مار دیا، تب بھی موڈی میرے پاس آئے. جنوسائیڈ کیا آپ نے، کچھ ہے ہی نہیں. مانے یہ پورے زائنسٹ لوگوں کی ایک سازش ہے کہ اس حملے سے بھارت کو نقصان پہنچایا جائے. یہ بات سچ ہے، بول رہا ہوں میں آپ کو. دوسری سچ یہ ہے کہ یہ عرب ممالک میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو. ان کی رونق، ان کی چمک، ان کی طاقت، ان کی دولت، ان لوگوں کو دلوں میں حسد پیدا کر دیا. کیسے اس کو ختم کرنا، لڑاؤ ان لوگوں کو، مارو ایک دوسرے کو. تو یہ پورا کھیل تماشا ہو رہا ہے. اللہ انشاءاللہ تعالی ان تمام لوگوں کی سازش کو ناکام کرے گا. ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ فلسطینیوں کے کاس پر جمے رہیے، اور ہر ملک سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. آپ کیوں نہیں بولتے کہ امریکہ نے غلط اقدام کیا، وہ 150 سکول کے بچے مارے گئے، غلط ہے بولیے، غلط ہے بولیے نا. اب کیا ہو رہا ہمارے پڑوس میں، پاکستان، سعودی عرب، ترکی مل کے ایک سیکیورٹی پیک بنا لیے. عجیب ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے لوگوں کو. ایک عجیب غریب قسم سے یہ لوگ صرف اپنے آئیڈیالوجی میں، اپنے اس میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ اطراف میں کیا ہو رہا. بنگلہ دیش بولتے کہ وہاں پر بھی ٹرمپ کے لوگ جا کر انقلاب لے کر آئے. پھر آپ نیپال ہے، 1950 کی ٹریٹی ہے، وہاں پر ایک نئے صدر جناب شاہ منتخب ہوئے. اب کیا ہوگا وہاں پر یہ نہیں معلوم. یہ سب چیزیں ان کی کوئی یہ سمجھ رہے کہ صرف یہاں پر ٹی وی چینل تو ان کے ماشاءاللہ جو ابا بولے یہ لوگ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دیتے، مگر اس کا اثر بھارت کی معیشت پر، اکانومی پر پڑ رہا ہے. آپ دیکھو، اب معمولی طور پہ بڑے بڑے ہوٹل کے لوگ رمضان میں حلیم کو لکڑیوں میں بنا رہے تھے. آپ دیکھے ہوں گے جب بی جے پی گیس سلنڈر دے رہی تھی، نہیں کب تک مہیلا لوگ پھونکیں گے آگ میں، دھواں نکلتا ہے سب. اب کیا پھر آگے واپس جا کے ہاسٹلوں میں دیکھو آپ، کوئی گیس کا سلنڈر نہیں ہاسٹلوں میں، لکڑیوں کے چولہے پہ کھانا پکڑا ہاسٹلوں میں. اور ہم تلنگانہ کی حکومت سے بھی بول رہے کہ چیف منسٹر صاحب ذرا بولو آپ بھی حکومت کے خلاف. آپ بولنا ہی نہیں چاہ رہے. بولو ان لوگوں کے بارے میں کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں پر. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس پر آپ، کیونکہ جماعت کے اراکین کا اجلاس ہے، آپ کو باخبر رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیونکہ کل کے دن کوئی آپ کو مل گیا، کوئی سنگی مل گیا، شروعات تھا انہیں، تو اس کو بولنا بابو یہ چیزیں ہیں، یہ اس پہ سچ ہے، کیا ہے بتاؤ ہم کو. اس پہ پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے، مگر برابر ایک بات بولیں گے، نہیں ویسا ہو رہا. گنگا میں بیٹھ کے کشتی میں بچے کھانا کھائے، کون سا کیس بک کرتے آپ ان پہ بھائی؟ مذہبی جذبات مجروح ہوئے. ارے اس میں پورا فضلہ جا رہا نا، گندگی سورج جا رہا، تو تم اس کو برداشت کریں گے؟ بچے لائف جیکٹ پہن کے کشتی پہ گئے، تو انہوں کیا کیا، وہ کشتی کو چوری کے اس کا کیس لگا دیا ان لوگوں پہ. ارے یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ. وہ اتم نگر دلی میں ہے، مرکزی حکومت ہے، کوئی میں عید منانے کے لیے کورٹ کو جانا پڑا. اور پھر میزورم میں ایک وین ڈائک امریکہ کا ایک شہری پکڑا گیا 6 یوکرینین کے ساتھ. کیا کیسا پکڑ گئے وہ لوگ؟ بھارت کے 3 ایئرپورٹ سے پکڑے NIA ان کو. کیا کام کر رہے تھے وہ لوگ؟ ڈرون سے حملہ کرنا سکھانا لوگوں کو. میزورم کا بارڈر لگتا میانمار میں. آپ بتاؤ کیا ہوئی؟ وین ڈائک سیریا میں جا کے لڑا ہے، یہ وین ڈائک عرب ممالک میں جہاں پر سول وار ہوئی وہاں جا کے لڑا. آخر کون ہے یہ امریکہ کے لوگ؟ ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟
ان کو فکر ہی نہیں ہے. میزورام میں اگر کوئی جانا، اگر آپ بھی جا رہے تو وہاں پر ایک پرمٹ کی ضرورت پڑتی. اور خود پچھلے سال وہاں کا چیف منسٹر اسمبلی میں تقریر کر کے بولا کہ 2000 فارنرز میزورام سے وہاں چلے گئے میانمار میں. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بولتے بنگلہ دیشی ہے، یہاں بنگلہ دیشی ہے، وہاں بنگلہ دیشی ہے، یہاں بنگلہ دیشی ہے، حیدرآباد میں ہے فلاں. ارے تمہارے ناک کے نیچے یہ ظالم لوگ امریکہ سے آ کر، وین ڈائک اس کا نام ہے، 6 یوکرینین ہیں، کیسا ڈرون لے کے آتے بولو آپ. اور آپ دیکھ رہے ڈرون کے مظاہرے اس جنگ میں. ایک 50 سی سی کا انجن لگا کے اٹھتا، انہیں $10,000 $15,000 گرا بلڈنگ پہ، بلڈنگ کو اڑا دیا پورا. یہ عجیب معاملہ ہے. بنگلہ دیش ہمارے پیچھے نے، بنگلہ دیشی کہاں؟ بنگلہ دیشی کتنے بنگلہ دیشی ہے بولو؟ تم کتنا بارڈر فینسنگ کرے میانمار کا انڈیا بتاؤ ہمارے کو. قریب 1400 کلومیٹر کا بارڈر ہے. 100 کلومیٹر تم اس کی فینسنگ نہیں کرے. کتنے بنگلہ دیشی آخر بتاؤ ہمارے کو ملک میں. اب بلدیہ الیکشن آئیں گے حیدرآباد کا، نہیں انہوں اسد صاحب بنگلہ دیش. ارے ہم کیوں کریں گے بابا؟ کہاں ہے بتاؤ نا. میرے کو پوچھ کے آ رہے وہ لوگ وہاں سے. اگر آ رہے تو آپ لوگ کیا کر رہے؟ حکومت آپ کی، بادشاہ سلامت دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے بھائی؟ انہوں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ آئیں گے دیکھو، اب بنگلہ دیش شروع ہوتا، اب بنگال کا الیکشن ہو رہا. بنگلہ اچھا کہاں سے آ رہے بھائی وہ لوگ؟ BSF ہے، ITBP ہے. کیا ہوا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں آتنکواد بڑھ رہا. ارے آتنکواد بڑھ رہا تو دلی میں سوسائڈ بامبر کیسا آیا؟ 40 کلو ایکسپلوزیو لگا کے آیا انہیں. یہ دوسرا سوسائڈ بامبنگ ہے انڈیا میں. ایک ہوا تھا حیدرآباد میں ٹاسک فورس آفس میں، آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد میں ٹاسک فورس آفس میں ہوا تھا. ابھی دوسرا ہوا. کیا کر رہی تھی بھائی آپ کی دلی کی پولیس، ہریانہ کی پولیس، کشمیر کی پولیس؟ وہ غلطی سے یہ وہاں کے چیف منسٹر بولے کشمیر کے کہ ایک بچی کی، ایک جس پہ الزام لگا دہشت گردی کا دلی کے بلاسٹ کا، وہ ایک ایکیوز سے عشق کرتی تھی، تو انہوں جو ہے اس کو عشق میں دغا دے دیے. تو انہیں غصے میں آ کے جا کے بولی انہیں دیکھو یہ فرٹیلائزر کا جو آتا ہے وہ جمع کر رہا، بم بلاسٹ بنانے والا ہے. تو ان کو معلوم ہوا. کیسے نکل گیا بھائی آپ کے ہاتھ سے وہ آدمی؟ چاندنی چوک کیسے پہنچا بتاؤ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم بول رہے آپ کو پاکستان ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گا، مگر یہ کیسا یہ گروپ بن گیا؟ انٹیلیجنس بیورو کیا کر رہی ہے؟ ان کی ناکامی نہیں ہے. آپ فون سنتے، میرا سنو، میرا فون، میرے فون سننے سے کچھ معلوم نہیں تھا. نہ میرے کو دوسری بیوی ہے، نہ کچھ غلط کامہ کرتا ہوں میں. کچھ بھی نہیں ملیں گا آپ کو، الٹا آپ کو نصیحت ملیں گی. ہو سکتا ہے کہ آپ میرے فون کے باتیں سن کے کبھی نہ کبھی زندگی میں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں گے. اور کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو. میرے کو شوق ہی نہیں ہے. اور آپ اتنے باتیں سنیں گے تو آپ کو تکلیف بھی ہوں گی. میں کتنا بات کرتا ہوں فون پہ حکومت کے خلاف. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بتاؤ نا بھائی. جو دلی کا بام بلاسٹ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم بول رہے پاکستان گائیڈڈ ہے، یہ پاکستان پورا اس میں انوالو ہے. وہاں کے ٹیرر گروپس، چاہے وہ LET ہو یا جو بھی اس کا نام ہو، کچھ تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. نہیں انہوں کر رہے، ان کی وجہ سے ہو رہا، انہوں کر رہے. کب تک آپ حکومت کر رہے؟ آپ جواب دو. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اچھا سوشل میڈیا پہ کسی مذہب کے خلاف آپ لکھ دیے تو پولیس کو کیا کرنا پڑتا؟ دلی میں اب یوٹیوب کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. ارے ہر ریاست میں اس کو بٹھا ہوا، کیونکہ سوشل میڈیا میں اگر کوئی بدتمیزی کی گفتگو کسی بھی مذہب کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے، چاہے اسلام ہو، ہندوازم ہو، یا پھر عیسائیت ہو، یا ہمارے بودھ مذہب کا ہو، آپ ہر بڑی ریاست میں بٹھاؤ نا اس کو. ایک تقرر کرو کہ نہیں بیٹھیں گا. میٹی کا جو ہمارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اور وزارت داخلہ کے لوگ ہیں، بٹھاؤ. ہر ریاست میں بٹھاؤ، ہر حیدرآباد میں بٹھاؤ، بنگلورو میں بٹھاؤ، بڑی ممبئی میں بٹھاؤ. صرف دلی میں بیٹھا ہوا ہے انہیں. اب اس کو دلی کو ملا کے بولنا اجی حضرت یہ فلاں آیا، انہوں بیچارے اٹھتے سوتے کرے، اب تک پورا پھیل گیا، لاکھوں کروڑ لوگوں کے چلا گیا، ڈیمیج ہو گیا. تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو اس پر حکومت کو توجہ لینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان اسرائیل کا چھوٹا بھائی ہے، نہ انہیں چین سے جینے دیتا اپنے پڑوس کے لوگوں کو، نہ انہوں جینے دیتے. تو ان کا ایک مقصد ایک ہی ہے کہ تباہی اور بربادی لے کے آنا، ہر جگہ تباہی اور بربادی لے کے آنا. آپ دیکھ لو، آپ نقصان کس کا ہو رہا وہاں پر.
کس کا نقصان ہو رہا ہے, کون برباد ہو رہا ہے, کون مارے جا رہے ہیں, ان بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ہم لوگ کچھ نہیں بول سک رہے, ہم نہ مذمت کر سک رہے نہ, یہ عجیب ان کی فارن پالیسی ہے. کسی سے عشق کرے تو عشق کرے بول کے بول بھی نہیں سکتے, کسی سے نفرت کرے تو اس سے بول بھی نہیں سکتے نفرت کرتا ہوں میں تمہارے سے. عجیب معاملہ ہے. برکس کی ذمہ داری ہمارے پہ ہے. اب برکس کا سمٹ ہونے والا ہے, جو ای کے لوگ آئیں گے, ایران کے لوگ آئیں گے تو کیسا کریں گے؟ آپ گلے ملتے جا کے ان سے ہاتھ پکڑ کے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس کو سوچنا چاہیے. آپ جو نیشنلزم کا ڈرامہ کرتے نا, وہ نیشنلزم یہ نہیں ہے کہ غریب پریشان ہو جائے, نہ اس کو یوریا کی کمی ہوں گی. ارے پورا میوہ آپ دیکھو, آج یہ ہمارے تربوز خربوز کی قیمت دیکھ لو آپ, گر گئی پورا. چاول, باسمتی چاول کی قیمت گر گئی. کیوں؟ جا رہا ہی نہیں چاول باہر کہیں بھی. رمضان میں چاول جاتا, پورے فروٹس جاتے تھے, بمبئی کے پورٹ پہ سڑ رہے. شولاپور کے کسان پریشان ہیں, مگر کوئی بمبئی کے تھیٹر میں بیٹھ کے کوئی بولتا قسم کھاؤ مسلمانوں سے کچھ نہیں خریدیں گے. کھا لو قسم, کیا ہونے والا ہے؟ اب تم خربوز کھاؤ, سنترا کھاؤ, کیلا بچا تم لا کے کھلاؤ ان لوگوں کو, منہ کھول کے ٹھوس کے کھلاؤ. کیلا اس کے منہ میں ڈالو تو بولا تھا تو کھا. نہیں, کچھ نہیں, نقصان کسان کا ہو رہا نا. وہ کوئی مذہب کا ہوں دو, قرضے لے کر کسان اپنے زراعت کرتے, فصل کو نکالتے, مگر فکر ہی نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ملک میں ہیں. تو بہرحال میں آپ کو باخبر کرنے کے لیے زیادہ وقت لیا ہوں. بلالہ صاحب ماشاءاللہ انتظام کیے ہیں حلیم کا اور شیر خرمے کا. آپ لوگ ضرور اس کو کھا کر جائیے, اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مل کر جو آنے والے چیلنجز کا ہم لوگ پوری طریقے سے مل کر اس کا سامنا کریں گے, اور حیدرآباد کو فرقہ پرستی کے زہر سے بچا کے رکھیں گے. ماشاءاللہ آپ لوگ چلے گئے, آپ بھی جائیے. مگر کل جو میرے گھر پہ لوگ آئے تھے, اب میرے کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ گھر یا تو میں بلاؤں یا ایک نیا گھر لوں. اب نیا گھر نہیں لے سکتا میں, کیونکہ ایک میں ہی پریشان ہوں. تو آئندہ کچھ کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.